بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں پیراڈائز ایجوکیشنل کمپلیکس کالج کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سال دوئم اردو کا گرامر کا عنوان ہے رموز اوقاف کی علامات اور استعمال۔ عزیز طالبات، کل میں نے آپ لوگوں کو 10 رموز اوقاف کی علامات اور استعمال کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم لوگ آگے چلیں گے۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس علامت ہے حذف۔ حذف کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا، جھاڑ دینا۔ اس کی علامت یوں ہوتی ہے، نقطے، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ۔ یعنی حذف ایک ایسی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا یا جھاڑ دینا۔ اس کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ جب ذکر مناسب ہو، یعنی کسی لمبے یا طویل اقتباس کے لفظوں کے درمیان ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ جملہ ہے، تم باز آ جاؤ ورنہ، مطلب انسان اپنی بات کو مکمل نہیں کرتا، مطلب تھوڑی بہت بات جو ہے اس کو بیان کر دیتا ہے اور باقی اپنے الفاظ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کی کمی کی وجہ سے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی بات کو پوری نہیں کر سکتے، تو ہم پھر لکھ دیتے ہیں۔ کوئی شعر ہے، اس کا پورا مصرع لکھنے کی بجائے ہم اس کو نصف لکھ دیتے ہیں۔ کوئی آزمودہ مقولہ ہے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ آگے میرے پاس ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، یہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ حذف کہیں گے۔ نمبر 12 پہ ہے علامت ترک۔ اس کی علامت یوں ہے، نیچے کو، جس طرح ہم میتھ میں گریٹر دین لیس دین کی علامت کرتے ہیں، ایک نیچے کو ہوتی ہے اور ایک سائڈ کو ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ لکھنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مطلب اس کا استعمال کیا ہے کہ عبارت میں کوئی لفظ لکھنے سے اگر رہ جائے تو وہاں پر ہم یہ علامت ترک استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ مثال دیکھیں، میں نے اس سے دل کی ساری باتیں کہہ دیں۔ اب سے کا ورڈ یہاں جملے میں میرے سے چھوٹ گیا، اس لیے میں نے علامت ترک لگا کر اس کو اوپر لگا دیا۔ لیکن بعض اوقات آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ یوں ایک تیر کا نشان، ایک ایرو دیتے ہیں اور پھر اپنے ورڈ کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایگزیکٹ اردو میں جو آپ کا ورڈ رہ جاتا ہے اس کو لگانے کے لیے یہ علامت ترک لگا کر اوپر اس لفظ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 13 پہ حاشیہ۔ اس کی علامت ای کی مانند ہوتی ہے، لیکن یوں اس کو لمبا کر کے ہم لوگ لکھتے ہیں۔ یہ اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی اقتباس میں یا کسی تشریح میں اضافی لفظ لکھنا ہو تو نیچے حاشیے کی علامت لگائی جاتی ہے، تو اسے ہم نیچے حاشیہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ لوگ انگلش کا سبق پڑھتے ہیں یا اردو کے سبق پڑھتے ہیں، ان اسباق میں یوں حاشیے کی علامت لگا کے اوپر نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 لکھا ہوتا ہے کہ پھر نیچے ہی اس کی نیچے لائن لگا کر سبق کے اینڈ پر اس کی ساری کی ساری تفصیل، اس کی ساری ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، تو اسے ہم حاشیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مولانا حالی کی مسدس، آگے حاشیہ ہے، اس کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، یہ 1 کہ اس کی تفصیل نیچے دی ہوئی ہے، اہم اصلاحی نظم ہے۔ یعنی اب نظم کا پورا نام کیا ہے؟ مد و جزر اسلام ہے۔ اس طرح سے اس کو نیچے حاشیے میں دے دیا جاتا ہے۔ علامت تخلص، اس کی علامت یوں ہوتی ہے اور یہ مختصر نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر کے ادبی نام کے اوپر یہ علامت استعمال ہوتی ہے، مطلب شاعر اپنا پورا نام جملے میں لکھنے کی بجائے ان شارٹ اپنا جو تخلص استعمال کرتا ہے، چھوٹا نام استعمال کرتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ شعر کا میں نے ایک مصرع لکھا ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، تو یہاں پہ غالب ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں لکھے گا کہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو اس طرح فقرے کی سیکوینس بدل جائے گا۔ علامت شعر، اس کی علامت بھی یوں ہوتی ہے، ای کی مانند، لیکن حاشیہ اور اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے۔ یہ پراپرلی ای ہوتا ہے اور یہ پراپرلی ای نہیں ہوتا۔ یہ شعر تحریر کرنے سے پہلے ہم کوئی بھی علامت لگاتے ہیں، یعنی شعر کے دونوں مصرے جب ہم لکھیں گے تو اس کے شروع میں ہم یہ علامت شعر لگائیں گے۔ جیسے یہاں پر میں نے علامت شعر لگائی ہے، شعر لگا کر مارکر سے آپ اس کو مینشن کریں گے، پھر آگے لکھیں گے زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مت چلے۔ علامت مصرع ہے، اس کو عین سے، یہ علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب کسی شعر کا ایک مصرع لکھا جاتا ہے تو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ شعر کا ایک مصرع صرف لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو ہم شروع میں یوں لکھیں گے، لکھنے کے بعد پھر ہم اپنے شعر کا ایک مصرع لکھ دیں گے، چاہے وہ آپ کا پہلا ہے چاہے دوسرا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، تو اس کا دوسرا مصرع ہو جائے گا
نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی، یعنی جب دونوں ہم مصرے لکھیں گے تو ہم یہ علامت لگائیں گے، جب ایک مصرع لکھیں گے تو ہم یہ علامت لگائیں گے۔ خط لکیر یہ بھی ڈیش کی طرح ہوتی ہے، کوسین کی طرح یہ استعمال ہو جاتی ہے۔ جملے میں اچانک تبدیلی کے لیے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے ختمہ ہے اسی طرح اس کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ مثال ہے کہ میں آنا چاہتا تھا، آگے میں نے خط لکیر لگا دیا، ایسا نہ ہو سکا، خط لکیر لگا دیا، مطلب فقرہ ہمارا جملے میں اچانک تبدیلی آ گئی کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا، قسمت کو اور ہی منظور تھا۔ یہاں پہ فقرہ مکمل ہو گیا تو ہم اس کے آگے ختمہ لگا دیں گے، لیکن فقرے کے درمیان میں علامت لکیر آئے گی۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں مکمل 17 رموز اوقاف کی علامات ہیں، ان کا استعمال ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تمام طالبات سے گزارش ہے کہ وہ اسے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں اور خود سے مثالیں دیں، اور جب کالجز شروع ہوں گے تو میں یہ وقت چیک کروں گی۔ شکریہ۔